بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہاں پر تشریف فرما اور دنیا بھر میں سننے والے محب وطن پاکستانیوں کو میں اپنی جانب سے یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن 14 اگست وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں بسنے والے مسلمانوں پر خاص مہربانی فرمائی کہ ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا، جو مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد وہ پہلی ریاست ہے جس کا اسلام کے نظریے پر قیام ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس ریاست کی حفاظت فرمائے، اور آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یقیناً مسلمانوں کو آج کا دن اللہ کا شکر کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ سڑکوں پہ عیاشیاں کرنے کے بجائے مصلی بچھا کر سجدہ شکر کرتے ہوئے آج کا دن گزارنا چاہیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ملک عطا فرمایا جس کو دنیا اسلام کے قلعے کے طور پہ پہچانتی ہے۔ یاد رکھیے گا، وطن کی محبت ایک فطری، دائمی اور خون میں رچی بسی ہوئی چیز ہے۔ وطن صرف ایک خطہ زمین کا نام نہیں، بلکہ وطن ان نظریات کا نام ہے، ان نظریات کا نام ہے، اس نظریے کا نام ہے جو قوم کو نظریے کی طاقت سے مسلح کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وطن کی محبت نہ ہوتی، اگر حب الوطنی کا جذبہ نہ ہوتا تو جو پسماندہ ملک ہیں وہ تو ختم ہی ہو جاتے، وہ ختم ہو جاتے۔ اگر پسماندہ ملک بھی دنیا کے نقشے پہ قائم ہیں تو اس کی وجہ ان کی قوم کا حب الوطنی کا جذبہ ہے۔ ان کی قوم میں جو اپنے ملک کی محبت کا جذبہ ہے، وہ جذبہ ہے جو پسماندہ ملکوں کو بھی دنیا کے نقشے پہ قائم رکھے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے لوگ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہجرت کر سکتے تھے، لیکن اگر قوم محب وطن ہو، حضرت عمر فاروق کے اس قول سے پتہ چل رہا ہے، اگر قوم کے دل میں محبت کی، وطن کی محبت ہو، اگر قوم اپنے ملک سے پیار کرتی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو دنیا کے نقشے سے ہٹا نہیں سکتی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ وطن کی محبت جو ہے وہی وطن کی ترقی کا باعث ہے۔ یعنی جب وطن کوئی ترقی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی عوام جو ہے وہ وطن سے محبت کرتی ہے۔ عوام کی وطن کی محبت وطن کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ ظاہر ہے اگر عوام وطن سے محبت کرے گی تو وطن کی قیادت بھی ایسی ایماندار آئے گی کہ کسی قسم کی بدعنوانی نہیں کریں گے۔ ان کی اولین ترجیح وطن کی ترقی ہوگی، اولین ترجیح وطن کی ترقی ہوگی۔ قوم بھی، عوام بھی جو ہے وہ وطن کی طاقت بنے گی۔ محب الوطن قوم ملک کی ترقی کا باعث ہے۔ یہ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی فطرت کی نشانی ہی یہ ہے کہ اچھی فطرت والا انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلامی تعلیمات سے بھی ہمیں وطن کی محبت کا درس ملتا ہے۔ جیسا روایات میں موجود ہے، حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، وطن کی محبت ایمان سے ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اگر قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے اپنی سرزمین اور محبت کو وطن کا درس دیا کرتے تھے، اپنی سرزمین کے ساتھ، اپنی وطن کے ساتھ محبت کا درس دیا کرتے تھے۔ اگر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے شہر، اپنے وطن شہر مکہ کے لیے امن و سکون کا گہوارہ بننے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ اگر بخاری کی حدیث کو دیکھا جائے تو جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم حبب الیہ المدینہ، اے
مدینہ، یا اللہ مدینہ منورہ کو ہمارے لیے محبوب فرما دے، مدینہ منورہ کو ہمارے لیے محبوب فرما، جیسا تو نے مکہ مکرمہ کو محبوب فرمایا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اوشدہ، یا اللہ اس سے بھی زیادہ محبوب فرما، مدینہ منورہ کو اس سے بھی زیادہ برکت عطا فرما۔ تو پتہ چلا وطن سے محبت کا درس دینا اور وطن کا محبت کا درس قوم کو دینا دیگر انبیاء کے ساتھ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ وطن سے محبت کرنا دیگر انبیاء کے ساتھ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ وطن کی ترقی کے لیے دعا کرنا دیگر انبیاء کے ساتھ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ یاد رکھیے گا پاکستان وہ سلطنت ہے، پاکستان وہ ملک ہے جو پہلی وہ ریاست ہے جس کا قیام اسلام کے نظریے پر ہوا، فقط اسلام کے نظریے پہ جس کا قیام ہوا، اور پاکستان کے نظریے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان وہ پہلی ریاست ہے جس کا قیام فقط اسلام کے نظریے پہ ہوا، اور اس کے نظریے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی تحریک پاکستان میں یہی نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں اپنے نظریے کے ساتھ جڑ کے رہنا ہوگا، ہمیں اپنے نظریے پہ قائم رہنا ہوگا، اور ہمارا نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ جب بھی کوئی قوم اپنے نظریے سے ہٹ جاتی ہے تو اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اگر آج بھی ہم اس بکھرے ہوئے شیرازے کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہی طریقہ ہے، اپنے نظریے پر ایک ہو جاؤ، اپنے نظریے کی بنیاد پہ ایک ہو جاؤ۔ یہ فرقہ وارانہ فساد کو ختم کرو، اس انتشار کو ختم کرو، اس تکفیر مسلم کو ختم کرو، اور اس بنیاد پہ ایک ہو جاؤ۔ اور ہمارے نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان اللہ کی نعمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، جو 27 رمضان المبارک کو جمعۃ الوداع کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضور، اور یاد رکھیے گا پاکستان پر حضور علیہ السلام کی خاص نظر رحمت ہے، پاکستان حضور علیہ السلام کی نظر کرم میں ہے۔ احادیث میں ملتا ہے حضور علیہ السلام مشرق کی جانب رخ فرمایا کرتے اور فرماتے مجھے یہاں سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ جہاں اس کی دیگر تشریحات موجود ہیں، وہاں جب پاکستان کا قیام ہوا تو وہ مشائخ جنہوں نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، یاد رکھنا قائد اعظم کے ساتھ اگر سب سے صف اول پہ کندھے سے کندھا ملا کے کوئی کھڑا ہوا تو وہ مشائخ اہل سنت کھڑے ہوئے۔ پیر صاحب مانکی شریف نے قائد اعظم کو کہا، قائد اعظم کو کہا کہ محمد علی جناح اب آپ اگر پیچھے ہٹ بھی جاؤ تو فقیر اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا، میں اپنا قدم پیچھے نہیں اٹھاؤں گا۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب کو دیکھو، پاکستان بنانے کے لیے اگر قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے تو مشائخ اہل سنت کھڑے ہوئے، مشائخ اہل سنت کھڑے ہوئے۔ جب پاکستان کا قیام ہو گیا تو ہمارے مشائخ اور علماء حق نے کہا کہ اس حدیث کی ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور نے مشرق کی جانب منہ کر کے محبت کی خوشبو کا اس لیے بھی ارشاد فرمایا کہ یہاں پر مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد اس پہلی ریاست کا قیام ہونا تھا جس کا قیام ہی اسلام کے نظریے پہ ہونا تھا، جس کا قیام ہی اسلام کے نظریے پہ ہونا تھا، اور وہ یہ پاکستان ہوا۔ پاکستان ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں میں لندن میں تھا، میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، اچانک میرا مقدر جاگ جاتا ہے، مجھے ایک شخصیت کی زیارت ہوتی ہے، انہوں نے اسی زبان میں گفتگو فرمائی جس میں میں کمفرٹیبل تھا، ایک نورانی شخصیت ہے، مجھے دیدار ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا محمد علی جناح میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا نبی ہوں۔ حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، حضور نے فرمایا تم نے واپس ہند جانا ہے، اسلامی ریاست کے لیے تغدو کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ حضور قائد اعظم کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے حکم پہ پاکستان آیا، حضور علیہ السلام کے حکم پہ پاکستان آیا۔ قائد اعظم کے ساتھ حضور کی خاص حمایت شامل تھی۔ جب مشائخ نے تو اعلان کر دیا، ایک بہت بڑے اور معروف عالم نے جب قائد اعظم کی حمایت کا اعلان کیا تو انہوں نے وجہ بیان کی، کراچی شہر کے انہوں نے وجہ بیان کی، انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ مجھے رات کو سوئے ہوئے حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا اور حضور نے فرمایا محمد علی جناح کی مخالفت
محبت نہ کرنا وہ ہند میں مسلمانوں کی امید ہے، وہ ہند میں مسلمانوں کی امید ہے۔ قائد اعظم ایک عاشق رسول کا نام تھا، ایک عاشق رسول کا نام ہے۔ محمد علی جناح ایک حضور سے محبت کرنے والے شخص کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں لنکن یونیورسٹی گیا نا پڑھنے کی خاطر، میں ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ میں نے لا کرنا ہے یا کیا پڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں لنکن یونیورسٹی لندن میں جب میں گیا، میں نے قانون دانوں کی فہرست پڑھی تو لنکن یونیورسٹی میں نے دنیا کے سب سے عظیم اور کامیاب قانون دان کا نام پڑھا تو وہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس دن یہ فیصلہ کیا کہ میں نے قانون پڑھنا ہے اور یہیں سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا پاکستان مدینہ طیبہ کی خیرات ہے۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پاکستان مدینہ طیبہ کی خیرات ہے۔ پاک کا ایک معنی طیبہ ہے، پاک کا ایک معنی طیبہ ہے، اور ستان کا ایک معنی مدینہ ہے۔ پاکستان کا نام ہی بتا رہا ہے یہ مدینہ طیبہ کی خیرات ہے، یہ مدینہ طیبہ کی خیرات ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کر کے یہ ملک مانگا تھا، اور جس کا قائد اعظم نے اظہار بھی کیا۔ جب کسی صحافی نے پوچھا، میں رات دیکھ رہے تھے، میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا کہ سڑکوں پہ ایک عجیب طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا، ایک عجیب طوفان بدتمیزی مچ جاتا ہے 14 اگست کی رات کو۔ 14 اگست کا دن ایک عجیب طوفان بدتمیزی مچ جاتا ہے۔ پولیس والے بھی پریشان ہوتے ہیں، ہماری ایجنسیز بھی پریشان ہوتی ہے کہ عجیب طریقے سے یہ دن منایا جاتا ہے، اور یہ دن ہم نے اسلام کے نام پہ لیا تھا۔ یہ دن تو مصلی پہ آ کے اللہ سے شکر کرنے کا دن ہے، یہ دن تو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے کیے گئے وعدے پہ قائم ہونے کا دن ہے۔ قائد اعظم سے کسی نے سوال کیا، ایک صحافی نے سوال کیا، آپ نے نیا ملک تو بنا دیا ہے، بتائیں اس کا نیا قانون کیا ہوگا؟ قائد اعظم نے کہا ملک نیا ہے، قانون وہی ہوگا جو 1400 سال پہلے رسول اللہ نے بنایا ہے۔ یاد رکھنا پاکستان کا خمیر عشق مصطفیٰ ہے، اس کی بنیادوں میں جو خمیر ہے وہ عشق مصطفیٰ کا ہے۔ علامہ اقبال جو مصور پاکستان ہے، مصور پاکستان ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے پاکستان کا تصور پیش کرنے سے پہلے 1 کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا۔ 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھنے کے بعد میں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تو پتا چلا کہ پاکستان کا جو خمیر ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ریاست کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اس ریاست میں یوں ہی عشق مصطفیٰ کے جھنڈے لہراتے رہے۔ اس ریاست میں بسنے والا ہر شہری جو ہے وہ حقوق کا حقدار ہے، چاہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ جیسے ریاست مدینہ میں حضور نے سب کو برابر کے حقوق دیے تھے، پاکستان میں بھی سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اور حاصل ہونے چاہیے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قیام فرمایا، اس کے بعد پہلی ریاست ہے جس کا اسلام کے نظریے پہ قیام ہوا۔ یاد رکھیے گا پاکستان اس عظیم ملک کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور پاکستان کی محبت ہمارے خون میں رچی بسی ہوئی ہے، کیونکہ اس پاکستان کی خاطر، اس اسلامی ریاست کے قیام کی خاطر لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ 10 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا، 10 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ آج ہم مسلمان جب یہاں آزادی سے رہتے ہیں، ہم یہاں آزادی سے رہتے ہیں، مسلمان ہوں یا جتنے بھی یہاں مذاہب بسنے والے ہیں، آج اگر ہم یہاں آزادی سے رہتے ہیں، آج اگر ہم مسلمان یہاں عزت سے رہتے ہیں، تو یہ کسی نے تشت میں رکھ کے ہمیں تحفے میں یہ آزادی نہیں دی، اس کے لیے بے بہا قربانیاں دی گئی ہیں، بے بہا قربانیاں دی گئی ہیں، ہزاروں خواتین کی آبرو ریزی کی گئی ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہیروز کی، ہم اپنے محسنوں کی قربانیاں تو بھول گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ریاست کی قدر بھی بھول بیٹھے ہیں، اس ریاست کی قدر کرنا بھی ہم بھول گئے۔ یہ آزادی ہمیں تشت میں نہیں ملی، ہزاروں عورتوں کی آبرو ریزی ہوئی ہے۔ کھنگالو ذرا تاریخ کے اوراق کو تو تمہیں پتا چلے گا، تم کانپ جاؤ گے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ وہ لوگ جو اس اسلامی ریاست کے قیام کے حق میں تھے، دشمن ان کے گھر میں گھستا تھا، باپ کے سامنے بیٹی کی آبرو ریزی کی جاتی تھی، شوہر
شوہر کے سامنے بیوی کی عزت کو لوٹا جاتا تھا، بھائیوں کے سامنے بہن کی عزت کو لوٹا جاتا تھا۔ اگر انہوں نے یہ تکالیف برداشت کی، اگر انہوں نے یہ مظالم برداشت کیے تو اس اسلامی ریاست کے قیام کی خاطر کیے، تمہارے اور میری آزادی اور سکون کی خاطر کیا۔ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے اور اس ملک کی قدر کرنی ہے، اس ملک کی قدر کرنی ہے۔ اللہ اکبر، لاکھوں گھرانے اجڑ گئے قربانیاں دیتے ہوئے، اس ایک گھر کو بسانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنے گھرانوں کی قربانیاں دے دی۔ کتنے ہی والدین اپنے جگر کے ٹکڑوں سے جدا ہو گئے، کتنے ہی جوانوں نے اپنی جوانی کو اس وطن کی مٹی پہ قربان کر ڈالا، کتنی ہی بیٹیوں کے سہاگ اجڑ گیا، کتنی ہی بیٹیاں اپنے والدین سے جدا ہو گئی، کتنی ماں نے اپنے ہاتھوں میں اپنے جوان بچوں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اتنی نازوال قربانیوں کے بعد یہ ملک پاکستان اس دنیا کے نقشے پہ اسلامی اور آزاد ریاست کے طور پر ابھرا، اسلامی اور آزاد ریاست کے طور پہ ابھرا۔ ہمیں اس ملک کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس ملک کی قدر کرنی ہے اور اپنے عظیم ہیروز کی، اپنے عظیم محسنین کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، پاکستان وہ ریاست ہے کہ ریاست مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلی وہ ریاست ہے جس کا اسلام کے نظریے پہ قیام ہوا، اسلام کے نظریے پہ قیام ہوا۔ یہ ریاست امن پسند لوگوں کا مسکن ہے، امن پسند لوگوں کا مسکن ہے، اور پاکستان کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے۔ یہ بھی دشمن کان کھول کے سن لے، ہمارے مشائخ نے جب پاکستان بنا تو کہا کہ پاکستان کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، جو اس کو مٹانا چاہے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ پاکستان تا صبح قیامت قائم اور دائم رہنے کے لیے۔ پاکستان بولو صدا سلامت، بولو پاکستان صدا سلامت، تا قیامت پاکستان۔ جو پاکستان کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ یہ ملک انشاءاللہ تا صبح قیامت قائم رہے گا، تا صبح قیامت قائم رہے گا۔ پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے اور اس کی حفاظت بھی کسی کرامت سے کم نہیں ہے، اس کی حفاظت کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کے چپے چپے کے محافظ ہیں، تو اس کا عملی مظاہرہ ہمیں جگہ جگہ پر نظر آتا ہے۔ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، ہر موقع اور محاذ پر الحمدللہ افواج پاکستان نے اپنی بہادری کی مثال رقم کی ہے، مثال رقم کی ہے۔ ملک میں کوئی آفت آ جائے یا قدرتی حادثات آ جائیں، قدرتی حادثات آ جائیں تو افواج پاکستان امدادی کارروائیوں میں پیش نظر آتی ہے۔ سیلاب آ جائے، سیلاب آ جائے یا کوئی ایسی وبا آ جائے، جیسا ہم نے دیکھا ابھی کورونا وائرس آیا، کووڈ-19 آیا، ہم نے دیکھا کہ کوارنٹین سینٹرز میں جاؤ تو وہاں افواج پاکستان خدمات سر انجام دے رہی ہے، ہاسپٹلز میں جاؤ تو وہاں افواج پاکستان خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ مریضوں کو گھروں سے لے جانے کا مسئلہ ہو، جہاں دیگر سٹاف ہے، جہاں ڈاکٹرز ہیں، جہاں پولیس ہے، جہاں ایمبولینس، ہر سٹاف موجود ہے، وہاں افواج پاکستان آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، ہر جگہ پیش نظر آئے گی۔ زلزلہ آ جائے تو کون امداد کو پہنچتا ہے؟ افواج پاکستان امداد کے لیے پہنچتے ہیں۔ کوئی بڑے حادثات ہو جائیں، ٹریفک حادثات بڑے ہو جائیں، سب سے آگے پیش کون نظر آتا ہے امدادی کارروائیوں میں؟ افواج پاکستان نظر آتی ہے، افواج پاکستان نظر آتی ہے۔ کسی قسم کا بھی پینڈیمک ہو، ہر حوالے سے افواج پاکستان کی خدمات نمایاں نظر آتی ہیں۔ تم ہاسپٹلز میں آج دیکھ لو، سڑکوں پہ دیکھ لو، بازاروں میں دیکھ لو، جہاں پولیس ہے وہاں ہر جگہ پر تمہیں صف اول پہ ملک کے دفاع کے لیے افواج پاکستان نظر آئیں گے۔ ابھی حال ہی میں کراچی کے پانی اور کراچی کی صفائی کا مسئلہ دیکھ لو، جب ایسا مسئلہ ہوا ساری قوم کی امید کی نظر کدھر گئی؟ افواج پاکستان پر گئی، اور الحمدللہ افواج پاکستان نے کبھی پاکستانی عوام کو مایوس نہیں کیا، ہمیشہ امیدوں پہ پورا اترے ہیں، ہمیشہ امیدوں پہ پورا اترے ہیں۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کرنا ہو تب بھی قوم کی امید کی نظر افواج پاکستان کی طرف جاتی ہے۔ الغرض جہاں بھی امن قائم کرنے کی ضرورت پیش آئے، افواج پاکستان سرگرم عمل نظر آتی ہے، سرگرم عمل نظر آتی ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے
انتہا پسندی کا خاتمہ کرنے کے لیے، پاکستانیوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے ہر محاذ پر، ہر مقام پر افواج پاکستان سرگرم عمل نظر آتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھر میں راتوں کو سکون کی نیند سوتے ہیں تو یہ صحرا بھی افواج پاکستان کے سر جاتا ہے، جو اپنا سکون تباہ کر کے، اپنا سکون برباد کر کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے بستر کو چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، چاہے سرحدیں ہو یا ملک کے اندر ہو، ہمارے دفاع اور ہماری حفاظت کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ صحرا بھی افواج پاکستان کے سر پہ جاتا ہے۔ جناب، گرم خواب گاہوں میں زندگی بسر کرنے والے کیا جانے کہ سیاہ چین میں دسمبر کی راتیں کیسے گزاری جاتی ہیں، جہاں درجہ حرارت -50 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے یا چائے کے پھٹے پہ بیٹھ کے افواج پاکستان کے خلاف باتیں کر لینا بہت آسان ہے، لیکن سخت سے سخت محاذ کیوں نہ ہو، پاکستان کا دفاع کرنے میں افواج پاکستان صفے اول میں نظر آتی ہے، سب سے آگے نظر آتی ہے۔ اپنے محسنین کی قدر کرو۔ یاد رکھنا، افواج پاکستان کی ہر محاذ پر قربانیاں قابل تحسین ہیں، قابل تحسین ہیں، اور پاکستان کی افواج کے شہداء اس ملک کا مان اور فخر ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، پاکستان کی فوج کی جتنی قربانیاں ہیں وہ قابل تحسین ہیں، اور اس کے جتنے شہداء ہیں وہ ہماری قوم کا مان اور ہماری قوم کا فخر ہے۔ یہ وہ فوج ہے جس کے جوانوں نے پاک سرزمین کے دفاع اور سلامتی کے لیے اپنی جان کی قربانیاں بھی دے دی، اپنے گھر بار کی قربانیاں بھی دے دی، اپنی اولاد کی قربانیاں بھی دے دی، اور قربانیوں کی ناقابل فراموش داستان رقم کی۔ افواج پاکستان کی انہی قربانیوں کی وجہ سے پوری قوم ان پر ناز کرتی ہے، پوری قوم ان پر ناز کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، افواج پاکستان نے اپنے ملک کے علاوہ بھی متعدد ممالک میں قیام امن کی خاطر اپنی شاندار خدمات سر انجام دی ہے، اور اب بھی دے رہی ہے۔ عالمی امن کے لیے افواج پاکستان کی خدمات کی ایک طویل فہرست ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمیں شرم نہیں آتی لوگوں کو اپنے اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اپنے ادارے جو ہماری حفاظت کی خاطر ہیں، ہماری بھلائی کی خاطر ہے، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے محسنین کی قربانیوں کو یاد کریں۔ ممبر پہ بیٹھنے والوں کا بھی یہ فرض ہے کہ عوام کو بتائیں کہ کون ہمارے محسنین ہیں اور کون ہماری خاطر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ISI پاکستان کا وہ باوقار ادارہ ہے جس پر پوری قوم ناز کرتی ہے۔ ISI ہمارا وہ باوقار ادارہ ہے جس پہ الحمدللہ پوری قوم کو ناز ہے، اور دشمن یہ سن لے کہ دشمن ISI کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے کرتا ہے، پاکستان کی عوام کے دل میں ISI کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہر محب وطن پاکستانی یہ جانتا ہے کہ دشمنان پاکستان ISI کے شاندار کردار کی وجہ سے خوف زدہ ہے، اور ان کے دل میں ان کا رعب اور دبدبہ ہے۔ اسی لیے وہ پیشہ ورانہ مقابلے کے بجائے پروپیگنڈوں کا سہارا لیتے ہیں۔ میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ایک بار یہ مجمع، یہ جمعے کا اندر ہو یا باہر ہو، ہزاروں کا جو مجمع ہے جمعے کا، یہ ہاتھ اٹھا کے کہے اپنے قوم کے محسنین کو، کہے اپنے محافظوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تم پاکستان کی بھلائی کی خاطر، قوم کی بھلائی کی خاطر، اسلام کی بھلائی کی خاطر، پاکستان میں بسنے والے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہر انسان کے دفاع میں جتنے قدم اٹھاؤ گے ہم دل و جان سے تمہارے ساتھ ہیں، اور چالا چلیں گے۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، اور یہ بھی یاد رکھنا، پاک فوج ایک ایسے ہتھیار کے ساتھ میدان جنگ میں اترتی ہے جو انہیں ناقابل شکست بنا دیتا ہے۔ افواج پاکستان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو ان کو ناقابل شکست بنا دیتا ہے۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہتھیار جذبہ ایمان ہے، وہ ہتھیار اللہ اکبر کی صدا ہے، وہ ہتھیار عشق مصطفیٰ علیہ السلام ہے، وہ ہتھیار مولا علی کی ذوالفقار کا فیضان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آخری بات میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کامیابیوں کے اس سفر میں یہ کہنا بھی ضروری ہے
میں پھر کہتا ہوں، میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ حضور نے بھی فرمایا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکے گا۔ ہمارا ایک محسن ہے، قوم کا ایک محسن ہے۔ انہی کامیابی کے سفروں میں بلا شبہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک کلیدی بے مثال تاریخی کردار ہے۔ نومبر 2016 میں اس افواج پاکستان کے 16ویں سپہ سالار کی حیثیت سے جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ذمہ داریوں کو سنبھالا، جیسے جیسے وقت گزرتا رہا دنیا اس عظیم سپہ سالار کی صلاحیتوں کی معترف ہوتی رہی۔ آپریشن ضرب عضب کے ثمرات سامنے آئے اور اس کے بعد رد الفساد نے امن دشمن لوگوں پر قہر ڈھائے، امن دشمن لوگوں پر قہر ڈھائے۔ یاد رکھنا، بطور سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مکمل امن کی بحالی کو اپنا مشن بنایا اور ناقابل تسخیر ملکی دفاع کا بیڑا اٹھایا۔ بہت بڑے چیلنجز تھے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے خندہ پیشانی سے ان کو قبول کیا اور متاثر کن اقدامات اٹھا کے اپنی الگ پہچان پیدا کی۔ اللہ کریم ان کو سلامت رکھے۔ اور باجوہ صاحب سے میں تو اس لیے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں کہ وہ ایک عظیم عاشق رسول ہے، ویڈیوز میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب حضور علیہ السلام کا اسم گرامی آئے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگانا، اس کی بھی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے۔ پاکستان 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 افواج پاکستان ہو، پولیس ہو، جتنے بھی محکمے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہم سب کی قربانیوں کو سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت یوم پاکستان کا خوبصورت ترین پیغام